خان یہ جو آپ کی روز کی ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے، ضروری لڑائیوں کی آتی ہے، کون فوکل پرسن ہوگا کون نہیں ہوگا، آپ کے خلاف بیان آ جاتا ہے، کوئی یوں ہو جاتا ہے، بالکل بچگانا سا ایک ماحول بن گیا. باہر آپ کی کم لڑائیاں کہ ضروری لڑائیاں ہی نہیں ختم آتی، اس سے کوئی آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی سنجیدگی کا باہر تاثر نہیں کہتا کہ بچے لڑ رہے ہیں اسکول کے، یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق تو 8 فروری کے بعد شروع ہو گیا. پہلے کوئی تھا نہیں، مل ہی نہیں رہا تھا، نہ بیان بازی کے لیے، نہ ترجمانی کے لیے، نہ سٹرگل کے لیے، نہ جدوجہد کے لیے. 8 فروری کے الیکشن ہونے کے بعد 95% کی عادت میں اپنی کمپین ہی نہیں لڑی ہے. کمپین ہی گھر میں وہ کمبے کی مثال پہ بیٹھے رہے تھے. اب 8 فروری کے بعد جو ہیں قیادت نکل آئی ہیں، تو اب یہ آپس کے اختلافات جو نظر آ رہے ہیں. بہرحال میں ان سے بڑا مایوس ہوں اور خان صاحب سے ملوں گا. آج میں نے ملنا تھا، نہیں مل سکا، لیکن میں خان صاحب کو جمعرات کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا. پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی پی ٹی آئی کا گزر تو یہ بھی کر لیں جو کرنا ہونا کچھ نہیں. کیوں نہیں، بہت کچھ ہوگا. احتجاج جب لانچ ہوگا، یہ جو آج قوم کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ حکومت بنا بیٹے، صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، پنجاب میں حکومت بنا لی ہے، یہ ساری جیلی حکومتیں ہیں. عوام کا قید و غضب جب نکلے گا اور آئے گا، اور جب عوام روڈوں پہ نکلیں گی اور انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کو یقینی بنائیں گے، تو تب یہ لوگ حکمرانی کرنا بھول جائیں گے. جی انشاءاللہ. دیکھیں پہلے جب پی ٹی آئی کو توڑا گیا اور ڈر اور خوف کا ماحول تھا، تو کوئی جب ہم کہتے تھے نا کہ کنونشن ہوں گے، لوگوں کو ہم نکالیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ ہنسا کرتے تھے. دیکھا کہ الحمدللہ پی ٹی آئی اٹھی، اور ایسی اٹھی کہ 8 فروری کو سب کچھ جو پی ٹی آئی کے خلاف بویا گیا تھا اس کو تہس نہس کیا. 2/3 سے زیادہ اکثریت قوم نے پی ٹی آئی کو دی. آج اگر میری باتیں جو ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ ان سے نظر آئے، لیکن عید گزرنے کے بعد جب پاکستان نکلے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایک شہر میں ہوگا، انشاءاللہ پورا ملک نکلے گا، اور ایک ایسا احتجاج ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے اس طرح احتجاج نہیں ہوا ہوگا. ہمارے پاس بڑے سٹیکس کم رہ گئے. ابھی تک تو اپوزیشن ہمیں کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. شناخت ہم سے چھین لی، بلا چھین لیا، پارٹی چھیننے کی کوشش کی، ہم سے امیدوار چھینے، ہم سے ہمارے لیڈر چھینے، مارا پیٹا، 2 سال سے مار رہے ہیں، ریزرو سیٹیں چھینی، سب کچھ. اب ہمارے پاس ٹیک کیا ہے کہ جس کا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگر یہ کریں گے تو یہ لوز کر جائیں گے. سٹیکس ہمارے بہت نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. ہمارے پاس واحد راستہ یہ احتجاج اور مزاحمت کا ہے، اور انشاءاللہ وہ عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے. ہم اس نظام میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں. سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو ابھی تک ہمارے سنی اتحاد کونسل کی نوٹیفیکیشن نیشنل اسمبلی کو نہیں بھجوا سکا ہے. اور سلام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ منوعن تعمیل کرنے کے لیے تو لیٹر لکھ دیا کہ اگر حلف نہیں دیا گیا تو الیکشن نہیں ہوں گے. لیکن اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے جب حکم امتناعی دیا تھا ریزرو سیٹ پہ قومی اسمبلی پہ، اور یہاں اسپیکر کے پاس جب ہم نے یہ عذر اٹھایا، تو الیکشن کمیشن نے اس وقت ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پہ تعمیل کرنے کے لیے کوئی خط نہیں لکھا، نہ یہ کہا کہ جی اگر حلف دیا گیا تو نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ افسر قومی اسمبلی میں تھا. ہماری مثال اب ایسی ہے کہ جو ملک میں قانون، پارلیمان، جمہوریت اور جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، وہ پارلیمانی سیاست میں ہم سے وہ شناخت بھی چھین رہی ہیں جو بحالت مجبوری ہم نے لی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل کی. یہ جمہوریت کی کون سی خدمت ہو رہی ہے؟ بلا چھین لیا، پی ٹی آئی کی شناخت آپ نے چھین لی، آپ نے ریزرو سیٹیں چھین لی، مینڈیٹ چھین دیا، اور حتیٰ کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ہم آزاد رکھیں گے. تو حد ہوتی ہے. یہ ایک طرف آپ نے سنا، دیکھیں انہوں نے اپوزیشن لیڈر تو عمر ایوب خان کو نوٹیفائی کر دیا ہے، مان لیا ہے.
تو جب اپوزیشن انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے تو اپوزیشن تو ہم ہی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. یہ ہمارے پارلیمنٹری روایات ہیں اور یہ ہماری رولز آف بزنس ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، مگر ان کے اس کی تشریح تو انہوں نے خود کر دی ہے نا، جس طرح آزاد ارکان کی انہوں نے تشریح کر دی ہے، وہ نئی تشریح لے آئیں گے. تشریح تو ہے نا، حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دینا. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمارا رزق ہے اس سے، یا یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اگر نہیں رہتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی رزق چھین لیا جائے گا. ایک نور عالم صاحب جب بنائے جائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو تکلیف ہوگی. میرا خیال یہ ہے نور عالم صاحب بھی پر تول رہے ہیں، لیکن 2008 13 18 سے تک اور پھر یہ بھی نئی اسمبلی بنی ہے. اصول قاعدہ روایت تو یہی رہی ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اسی کے پاس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، اپنی ہی نئی روایات بنا رہے ہیں، تو اگر وہ کسی اور مخصوص شخص پہ مہربان ہیں تو ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. ہماری 80 سیٹیں تو ریزرو میں یہ چھین چکے ہیں، تو لہذا جو جمہوریت کی شکل بگاڑ رہے ہیں، وقت آئے گا ان ساری چیزوں کا لوگوں کو ادراک ہوگا کہ یہ حل من مزید کی تمنا میں انہوں نے نہ کہ صرف جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا، پارلیمان کا حلیہ بگاڑ دیا، بلکہ اپنے منہ پہ بھی کالک مل دی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو ملتے تھے، ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں، ہماری بہت ساری سیٹیں بچ جاتی، آج ہم حکومت میں ہوتے، ہم پنجاب میں بھی حکومت بنا چکے ہوتے اگر ہم ڈیل کرتے. لیکن اب مصلحتوں سے ہم بالاتر ہیں. مصلحتوں کے تحت کسی سیٹ کسی کرسی کی لالچ پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. اور باقی اگر کے پی کے سینیٹرز کے بغیر جو وفاق کا ایک یونٹ ہے، یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کراتے ہیں، تو ایک تو یہ پوری کے پی کے ساتھ زیادتی ہوگی، وفاق کی وحدانیت کے اسپرٹ کے اگینسٹ ہوگا. سینٹ کا جو کنسپٹ ہے ہمارے آئین میں بالکل اس کی فلسفی کے منافی ہوگا. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ یہ جلدی میں، کیونکہ ہم سینٹ کے آفیسز کو فائٹ کرتے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین میں اپنے امیدوار اتارتے، اور چونکہ جو نیومیریکل پوزیشن بن رہی تھی اس میں ہمارے چانسز تھے کہ ہم چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کی کوئی ایک سیٹ نکال لیتے. اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کی سہولت کاری سے یہ کام کیا ہے. تو اب یہ ایک عدالت سے جب فیصلہ آ گیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی، تو سونر اور لیٹر ان کو ووٹ کو دینا پڑے گا. کتنی دیر تک لٹکائیں گے آپ؟ نہیں، عدالت نے تو یہ فیصلہ ہی غلط کیا ہے. جو مخصوص نشستیں غلط صحیح وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اور بہرحال عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جناب آپ کو نہیں مل سکتی، تو آپ کو جب بھی سونر لیٹر ہاؤس کو کال کرنا پڑے گا. ہاؤس کال کریں گے تو پہلا کام یہی کرنا پڑے گا. دیکھیں ایک چیز عامر متین صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو مخصوص نشستیں تھی یہ صوبائی اسمبلی میں کسی پارٹی کے نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ دی جاتی ہے. صوبائی اسمبلی میں جتنے آپ کے ممبران اسمبلی ہوں گے اس کی بنیاد پہ آپ کے منارٹیز، خواتین، اور صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کا تعین ہوتا ہے. یہ ووٹ لوگ دیتے ہیں اس پارٹی کو، اس پارٹی کے نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ اسی پارٹی کے ریزرو سیٹ پہ لوگ منتخب ہوتے ہیں. یہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے ریزرو سیٹ بنانی ہے یا لینی ہے، وہ ریزرو سیٹ نون کو دیں. اب اس منطق کی، اس دلیل کی، اس فلسفے کی سمجھ کسی قانون دان کو نہیں آ رہی ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے جب ہماری ریٹ خارج کی
تو شاید اس انتہائی اہم نقطے کو ایڈریس کرنا بھول گئے. تو لہٰذا اگر یہ سیٹیں بالفرض اگر ہماری نہیں بن سکتی تھی تو یہ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی جا سکتی تھی, یہ خالی رہنی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب, عامر صاحب تو یہ کیسز عدالت اور تمام معاملات کے اوپر آپ سے بات کر رہے ہیں. میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ابھی پورے 48 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے 3 لوگوں کو اپنا فوکل پرسن بنایا گیا تھا. ان میں ایک آپ بھی شامل تھے, عمیر نیازی صاحب شامل تھے, گوہر صاحب شامل تھے. کیا وجہ بنی کہ پورے 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تو آپ کو اور عمیر نیازی صاحب کو فوکل پرسن کی لسٹ سے عمران خان صاحب نے باہر کر دیا اور دیگر ان کو شامل کر لیا؟ کیا معاملہ ہے یہ کسی نے ویسی غلط خبر اڑائی ہے, اور بدقسمتی سے یہ ہمارے پارٹی کے اپنے لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی خبریں اڑا رہے ہیں. شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب کو فوکل پرسن بننے پر میں مبارکباد دیتا ہوں, اور فوکل پرسن ان کو تو بنایا گیا ہے لیکن جو پہلے خان صاحب نے بنائے تھے ان کو نہیں ہٹایا گیا ہے. یہ ایڈیشن ہے, نئے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو اس کو اب یہ شکل دے دی گئی ہے کہ جی گویا ان کو ہٹا دیا گیا اور نئے لائے گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب ایک اور سوال وہ بھی آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا سوال اور ذمہ داری ہے جو آپ کے کندھوں پر تھی. اسلام آباد کے اندر جو آپ لوگ 6 اپریل کو جلسہ کرنے جا رہے تھے, اس کا سراسر جو ذمہ داری تھی وہ بتایا جا رہا تھا کہ شیر افضل خان مروت کے کندھوں کے اوپر ہے. 6 اپریل کو جلسہ کیسے کروائیں گے آپ لوگ؟ 27ویں شب ہوگی, عبادت کی رات ہے, اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ اسلام آباد سے باہر چلے جاتے ہیں باہری علاقوں میں اپنی عید کرنے کے لیے. تو کیا تاریخ کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں اس کی تبدیلی ہوگی, یا پھر ابھی آپ لوگ اس بات پہ قائم ہے کہ 6 اپریل کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے باوجود مجھے پاکستان بھر میں احتجاج کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا ہوا ہے. تمام احتجاج, جلسے, جلوس, ریلیز ان کو کنڈکٹ کرنا, لیڈ کرنا, یہ ذمہ داری مجھے دی ہے. اور کئی ہم پہلے ماضی میں بہت سارے کر چکے ہیں. 3 ریلیز ایجیٹیشنز ہم نے 8 فروری کے بعد کی. اس کے بعد 8 فروری کے بعد جو ہے کچھ معاملات میں مجھے مشکلات پیش آنا شروع ہوئی, خصوصاً جلسے جلوس کے حوالے سے, کیونکہ خان صاحب اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہماری جو ایمنسپیشن ہے وہ مضمر ہے جدوجہد میں اور احتجاج میں. اگر ہم نے سیٹیں ریکور کرانی ہے جو ہڑپ کر گئے, یا ہم نے خان کو نکالنا ہے, تو اس کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ سیاسی سٹرگل ہے, جدوجہد ہے اور احتجاج ہے. اور اس احتجاج کے سلسلے میں پورے ملک میں, پشاور میں, پنجاب میں اور سندھ میں پروگرام لانچ کرنے کا ارادہ ہے, اور خان صاحب کے ساتھ یہ بہت سارے معاملات فائنل ہو چکے ہیں. لیکن ابھی 6 اپریل کا پلان کیا ہے آپ کا؟ مطلب 6 اپریل کا پلان کیا ہے ابھی آپ؟ میں آپ کو عرض کروں نا, خان صاحب نے 23 مارچ کی تاریخ دی, اور 23 مارچ کی وہ جلسہ جو تھا وہ اپنوں کی مہربانی سے نہ ہو سکا اور 30 پہ چلا گیا, اور پھر بغیر کسی وجہ کے پھر وہ جلسہ 30 سے 6 پہ چلا گیا بغیر کسی وجہ کے. آج مجھے علم ہوا ہے کہ وہ 6 والا جلسہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ایڈجرن ہوا ہے, عید کے بعد شاید کوئی تاریخ آئے گی. تو یہ واحد جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ